اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے لے کر 168 تک، یعنی یہ تقریباً ٹوٹل 9 آیات بنتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ 9 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغامات مل کے صلوات پر دے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ بَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے مومنو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو یہ آیت وضاحت دے رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پر جب کوئی بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جس کی اللہ مدد کرتا ہے اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، چاہے پوری کائنات مل جائے، کہ قرآن کی آیت یہی بتا رہی، جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ذلت اور رسوائی اور نقصان سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو لہٰذا آیت مجیدہ نے یہ متوجہ کیا، تو اس میں توکل علی اللہ کے بارے میں مزید پیغام ہے، یعنی کل والی آیت کے بعد والی یہ آیت خود توکل کے اوپر مزید پیغام دے رہی ہے۔ اور وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من توکل علی اللہ کفا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس کا سہارا خدا بن جائے، جس کا مددگار خدا بن جائے، پھر وہ جو ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ نے بڑا عظیم پیغام دیا کہ اصل طاقت اللہ کی ذات ہے، اصل طاقت اللہ کی ذات ہے، نہ کہ ظاہری اسباب۔ یعنی کوئی ظاہری اسباب مہیا کر کے کہے کہ اب میرا یہ کام بن جائے گا، اللہ کہتا ہے کبھی نہیں بنے گا، اور اسی کا نام شرک ہے، کیونکہ ہم غیر خدا پر اعتماد کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اسباب پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ ہاں، اسباب مہیا کرنے، پہلے اسباب مہیا کریں، کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اب انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا۔ مثال کے طور پہ ارادہ کیا کربلا جانے کا، ارادہ کیا عمرہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی گھر رسول اللہ کی زیارت کے لیے ارادہ کیا، کیا کیا آپ نے؟ ویزا اپلائی کیا، ویزا آ گیا، ٹکٹ اوکے کرائی، وہ بھی ہو گئی، اسباب مہیا ہو گئے آپ کے، کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں ہے نا۔ اب آپ اللہ پہ کریں گے بھروسہ، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی، یا اللہ اب تیرے اوپر بھروسہ ہے، ایئرپورٹ پہ کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، میں تیرے گھر کی زیارت کر لوں، اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ میرے پاس تو لیپ ٹاپ بھی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہ صلی علی،
ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس پاسپورٹ بھی ہے اور ہمارے پاس ٹکٹ بھی ہے، ہمارے پاس ویزا بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں، یہ شرک خفی ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ نے ہمیں متوجہ کر دی، ہاں اسباب جب مہیا ہو جائیں پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ تو لہٰذا انسان جو اسباب ہیں، مثال کے طور پہ جنگ کے لیے لشکر ہو، اسلحہ ہو، سارے اسباب ہوں، اس کے بعد بھی اللہ کے اوپر بھروسہ ہو کہ اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں گے، نہ کہ یہ کہیں ہمارے پاس لشکر بڑا ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ نہ، چیزوں پہ اعتماد کریں گے تو یہ غیر اللہ پہ اعتماد ہے اور اسی کا نام یہ شرک ہے۔ تو بہرحال، تو اب دیکھیں اس کی میں آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں ایک عظیم پیغام۔ جب اسلام کی جو پہلی جنگ تھی اس میں کافروں کے تھے 1000 اور مسلمانوں کے پاس تھے 313، عدد میں کم تھے۔ ان کے ہر بندے کے پاس تلوار تھی، کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس 70 تلواریں تھیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑے جو تھے 700 تھے، 300 اونٹنیاں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور جو ہے وہ 70 اونٹ تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم، ان کے پاس جو ہے سواریاں بھی کم، عدد تعداد بھی مجاہدین کی کم، لیکن بھروسہ تھا اللہ پر، تو اللہ نے اس قلیل جماعت کو کافروں پہ کامیاب فرمایا۔ لیکن جنگ بدر کی نسبت جنگ احد میں ان کے افراد زیادہ ہو گئے۔ جنگ بدر میں 313 اور جنگ احد میں کتنے ہو گئے؟ 700 ہوئے کہ زیادہ نہ ہوئے؟ لیکن اور اسلحہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہے، اور مرکز اسلام یعنی ایک تو اب تو بہت وقت بھی گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شکست کھائی، کفار کو غلبہ حاصل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نافرمانی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو بہرحال، تو بعض اوقات جو ہے وہ نافرمانی ایسی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے جو کامیابی سے محروم کر دیتی ہے۔ تو بہرحال جو ڈٹ کے میدان میں رہے، تو اللہ پر بھروسہ کیا، میدان نہ چھوڑا، یعنی جنہوں نے میدان چھوڑا وہ رسوا ہوئے، اللہ نے ان کی مذمت میں آیات بھیج دی قرآن میں، ایسے کہ نہیں؟ چونکہ وہ جان کے خوف سے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مذمت میں آیات اتاری۔ لیکن کچھ ایسے تھے جان کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈٹ کے لڑ رہے تھے، کچھ شہید ہو گئے اور کچھ زندہ رہے۔ جو شہید ہو گئے تو ان کے جنازوں پہ رسول اللہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جیسے حضرت حمزہ، اور جو زندہ ڈٹ کے لڑ رہے تھے تو ان کی شان کا قصیدہ جبرائیل نے پڑھا، لا فتح الا علی۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو بھروسہ جو اللہ پہ کرتا ہے اللہ اسی کو کامیابی دیتا ہے، ہیں جی۔ شہید ہوئے تو اللہ نے، یعنی وہ مارے گئے تو شہادت کو رتبہ ملا، اور زندہ رہے تو وہ غازی کا رتبہ ملا۔ تو یہ تھی آیت 160۔ آیت نمبر 161 یعنی 161، یہ قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اس کے اندر بھی بڑا پیغام ہے۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس میں اللہ خبردار کر رہا ہے، فرماتے ہیں اور کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی وضاحت قرآن میں دینی پڑی، میرا کوئی نبی خیانت نہیں کرتا۔ اب سوچنے کی بات ہے اللہ نے یہ بات کیوں کی؟ کسی نے تو رسول اللہ کو تکلیف دی ہوگی نا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے کردار کی گواہی دینی پڑی، یہ میرا نبی خیانت کار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! صرف یہ نہیں، کوئی نبی بھی، کیونکہ اگر انبیاء خیانت کریں تو پھر مقصد ہدایت ختم ہو جائے گا، پھر تو بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نبی جو وہی جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ اپنی طرف سے دے رہے ہوں، خیانت تو اس میں بھی ہو سکتی ہے نا، تو پھر عظمت نبی باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا کہا کہ میرا کوئی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت
کی ہوئی چیز کو اللہ کے حضور لائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہ السلام۔ وہ نیٹ والا بٹن بند کر دیں، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ خیانت کرتے ہیں نا، وہ قیامت والے دن اپنی اسی چیز کے ساتھ جس میں خیانت کی تھی اسی کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے، وہ خیانت والی چیز لے کر آئیں گے، اسی کے ساتھ ان کو سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے متعدد ہے، علماء مفسرین نے مختلف بیان کیے، علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب نے نقل کیا، کہ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، شیعہ علماء نے بھی نقل کیا۔ تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں، اور در منصور دیکھیں، شیعہ علماء کی تفاسیر، باقی علماء اہل سنت کی کتابیں، تو ملتا ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ یہ کب نازل ہوئی؟ کہا کہ جب جنگ بدر کے بعد جو مال غنیمت تھا اس میں سے ایک ٹکڑا غائب تھا۔ کیا تھا؟ ٹکڑا غائب تھا۔ علماء مفسرین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، بعض نے لکھا کہ ایک ٹکڑا غائب تھا یعنی کپڑے کا، بعض نے کہا ایک جبہ غائب تھا، یعنی جو عرب توپ پہنتے ہیں نا پاؤں تک، اس کو جبہ کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ ایک چادر تھی، زیادہ تر جو روایات میں چادر آئی ہے، تو یعنی وہ چادر ہو یا کپڑا ہو یا جبہ ہو جو بھی ہے، وہ ایک لباس کا حصہ وہ غائب تھا۔ جب وہ غائب تھا تو رسول کے جو کلمہ گو تھے اصحاب، وہی تھے نا رسول کے زمانے میں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ نے مال غنیمت میں سے وہ اپنے لیے اٹھا لیے۔ تو یہ کیا ہے نبی کے حق میں؟ یعنی اگر نبی اٹھا لیں اپنے اصحاب کو بتائے بغیر تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک قسم کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی بے گناہی کی گواہی دینی پڑی۔ کس قدر ظالم لوگ تھے جو جس نے بھی ایسا نظریہ رکھا اور خدا کو اپنے حبیب کی گواہی دینی پڑی۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء بھی مظلوم تھے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے، اب جب کہا نا کہ رسول اللہ نے یہ اپنے لیے رکھ لیا ہوگا، تو اس موقع پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے بتایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو خیانت کار ہو ہیں۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، یا رسول اللہ وہ جو جبہ یا چادر تھی وہ پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پہ اس کو چھپایا تھا، زمین میں دبا دیا تھا، اور وہ گیا زمین کھود کے اس جبے اور اس کپڑے کو نکال کر لیا۔ یعنی اللہ نے پہلے آیت اتاری، اپنے حبیب کی پاک دامنی کی گواہی دی، پھر جو ہے وہ صحابی کو بھی وہ مل گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک مناسبت تھی، آیت مجیدہ یہاں نازل ہوئی۔ دوسری مناسبت علماء نے جو مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ صلوات پڑھ دیں محمد اللہ۔ دوسری جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی یہ رسول اللہ کی طرف نسبت دی کہ یہ جو جنگ احد میں مال غنیمت تھا نا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ مال غنیمت سارا الیاذ باللہ رسول اللہ لے لیں گے، اور یہ بدگمانی کس کے دل میں پیدا ہوئی؟ جو میدان احد میں وہ تیر کمان کا لشکر تھا، وہ سارے کون تھے؟ رسول کے اصحاب تھے۔ اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی، رسول اللہ اس مال غنیمت کے سارے کے خود مالک بن جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر کیا کیا؟ رسول اس کے مالک بنے، اس لیے خود اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، بھئی یہ مال غنیمت ہم لے لیں۔ اللہ کو گواہی دینی پڑی، یہ اپنے آپ کو سدھارو، میرے نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو خیانت کار ہو۔
یعنی جنگ بدر کے موقع پہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مجیدہ کا شان نزول متعدد ہو. شان نزول کیا ہو؟ متعدد ہو. یعنی جنگ بدر کے موقع پہ بھی نازل ہوئی اور رسول اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے، اور احد کے مقام پہ بھی رسول اللہ کی گواہی دینے کے لیے نازل ہوئی ہو، اور کسی اور مناسبت کے ساتھ بھی یہ آیت کیا ہوا ہے؟ نازل ہوئی ہو. تو لہٰذا یہ آیات جو ہے ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ انبیاء کے اوپر ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، ان کے اوپر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب. لیکن صاحب در منصور جو علماء اہل سنت کی کتاب ہے، وہ اپنی دوسری جلد میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کی شان یہ تھی کہ اصحاب نبی کے لیے یہ زیبا نہیں تھا وہ نبی کے حق میں ایسی بات کریں، یعنی رسول اللہ پر تہمت لگائیں. جو اردو میں کتاب ہے نا در منصور تفسیر، اس میں انہوں نے یہی لفظ کہا ہے، یعنی رسول کے اصحاب کے لیے مناسب نہیں تھا رسول اللہ پر تہمت لگائیں کہ آپ خیانت کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ پہ تہمت لگاتے تھے. تو یہ حقائق ہیں. آج حقائق بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ نالا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو بیان کرنی چاہیے. کوئی وہ معصوم نبی تو نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطیوں کو پھر رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے سدھارتے بھی تھے، معافیاں بھی مانگتے تھے. جو مومن تھے رسول اللہ معاف کر دیتے تھے. ہم بھی اسی ایمان نظریے کے قائل ہیں کہ وہ اپنی خطاؤں پہ غلطیوں پہ جو مومن تھے وہ رجوع کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں رسول کے پاس، تو وہ معاف کر دیے جاتے تھے. لیکن جو منافق تھے یا جو ضدی تھے یا جو جسارتیں کرنے والے تھے، تو لہٰذا وہ بھی تو تھے. تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی. لہٰذا سورہ انفعال کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو لہٰذا اس آیت مجید ہمیں خیانت کرنے والوں کو ناپسند کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تو لہٰذا اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص خیانت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ آئے گا اسی چیز کے ساتھ جو اس نے خیانت کر کے ہڑپ کے اپنے پاس رکھی ہو. جو چیز خیانت کر کے ہم نے کسی کے مثلا مثال کے طور پہ مال چوری کیا، خیانت کی مال میں، وہ بھی قیامت والے دن اس مال کو لے کر آئیں گے. کسی کی سواری ہم نے چوری کی، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، وہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل اللہ صلی علی محمد و آل. لہٰذا جو چیزیں ہیں ان کو یعنی خیانت کار انسان اپنے ساتھ، یہ دروازہ ذرا بند کر دیجئے ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و اہل اللہ صلی. تو اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا جو خیانت کرنے والا ہے قیامت والے دن آئے گا، اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. یعنی اس کو جو سزا ملے گی اس کے کیے کی سزا ہوگی. اس کے جو سزا ملے گی وہ کس چیز کی سزا ہوگی؟ اس کے کیے کی سزا ہوگی. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اسی سے ایک نظریہ رکھتے ہیں بعض اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقیدہ جبر رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ عقیدہ جبر. عقیدہ جبر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ جبر کا مطلب ہے الیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. وہ عقیدہ جبر یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو انبیاء کو بھی عذاب دے سکتا ہے، ان کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اللہ مومنوں کو بھی عذاب دے سکتا ہے. جبکہ آیت مجیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ آیت مجیدہ میں اللہ نے واضح کیا، اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی کسی کو سزا ملے گی تو اپنے کیے کی ملے گی. اللہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا.
اب بتائیں کہ الیاس بالانبیاء سے کوئی غلط کام سرزد ہوئے؟ وہ تو معصوم ہیں، یعنی آئے بھی وہ مشن الہی کو پہنچانے کے لیے ہیں۔ جو انبیاء اللہ کے مشن کو آگے پھیلانے والے ہیں، تو اگر یہ نظریہ رکھا جائے جس طرح نادان لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو بھی عذاب دے سکتا ہے، تو پھر بندہ یہ ان سے پوچھے جب اللہ کے عذاب سے انبیاء نہیں بچ سکتے تو پھر ہم جیسے گنہگار کیسے بچیں گے؟ پھر تو بندہ بے دین بن جائے، پھر تو اللہ کی رحمت سے ماجوس ہو جائے، سارے الیاس باللہ کافر بن جائیں۔ بھی جب اللہ کی عذاب کی زد سے انبیاء نہیں بچ سکتے تو پھر میں اور آپ جہالت کے اوپر مبنی، یعنی ایسا قرآن سے دور ایسے نظریات، تو لہٰذا یہ عقیدہ جبر ہے اسلام میں، یہ تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 162 میں فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ۔ اچھا، اب ہماری وہ آیت مکمل نہیں ہوئی بھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا عقیدہ جبر، جو بات ہو رہی تھی ہماری، تو عقیدہ جبر میں یعنی کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو انبیاء کو یا مومنین کو چاہے تو کیا کرے، عذاب دے دے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کے جو نیک کام ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے اسی آیت مجیدہ میں کہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا جو ہے وہ صلہ ملے گا، ان کو جزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن اور یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور ہم شیعہ اثنا عشریہ جو ہے اس نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے آگے والی 2 آیتیں مزید اس کی وضاحت کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا خوشنودی خدا کی اتباع کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو غضب الہی میں گرفتار ہے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ایک بندہ خوشنودی خدا کی طرف چلنے والا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ غضب الہی کا شکار ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو لہٰذا اس آیت نے اس عقیدہ جبر کی نفی کر دی۔ پہلے والی آیت بھی نفی کر رہی ہے، یہ دوسری آیت بھی نفی کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، ہیں ہاں جنت میں تو درجات ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، ہیں اللہ جو ہے خوب جانتا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں، تو ان کے درجات ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت بھی اس بات کی طرف جو ہے بتا رہی ہے۔ تو اب جو ہے خود ذرا ملاحظہ کریں، یعنی عقیدہ جبر جو رکھنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ انبیاء علیہ باللہ یا مومنین جو خدا نخواستہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے یا جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر ان آیات میں غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود واضح کر رہا۔ اس آیت میں بھی کہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آیت نمبر 162 میں بھی کہا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں کے لیے جو مقام اور رتبہ ہے وہ جدا ہیں، اور دوسرا جو اللہ کے غضب میں زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و 10 کی طرف انشاءاللہ توجہ رہنی چاہیے، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں جو بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ کی طرف خیانت کی نسبت دی گئی، کہ اللہ کو یہ واضح کرنا پڑا، بسم اللہ آگے تشریف لیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ میرے نبیوں میں سے کوئی بھی خیانت کار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ دیکھیے کس قدر یہ رسول اللہ کا دل چھلنی ہوا کہ رسول اللہ کی طرف بھی خیانت کی نسبت دی گئی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بری صفت سے یعنی بری کیا، اور بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں روایات کی روشنی میں جو خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔
آیات میں بھی ہم نے سنا، اب ہم روایات اہل بیت کی نظر میں دیکھتے ہیں، یعنی وارثان قرآن، وہ ہماری کیا اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن نے تو یہی ہمیں سمجھایا، جو بھی تم خیانت کرو گے، جس چیز میں کرو گے، قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، چاہے وہ 1 دینار ہے، چاہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، چاہے وہ سواری ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی، چاہے وہ مکان ہے، کچھ بھی، اللہ کہتے ہیں جو خیانت کرو گے اسی کے ساتھ تم میدان معاشر میں آؤ گے۔ لہٰذا روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من خان امانتہ فی الدنیا ولم یردھا الی اہلہا، اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی سے، بلکہ مومن بھائی نہیں، روایت میں مومن بھائی آئے نہیں، کیا فرمایا؟ من خان امانتہ، جو شخص کسی کی امانت میں خیانت کرے، یعنی چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، یعنی دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ غیر مسلم کی بھی خیانت کریں۔ کیا فرمایا؟ ومن خان امانتہ فی الدنیا ولم یردھا، یردھا، اور وہ اس کو رد نہ کرے، یعنی مالک کو وہ امانت واپس نہ کرے، الی اہلہا ثم ادرکہ الموت، اور پھر اس شخص کو موت آ جائے، امانت واپس نہیں کی، امانت کو ہڑپ کر گیا اور پھر اس کو موت آ گئی، سید الانبیاء فرماتے ہیں مات علی غیر ملتی، یہ شخص بے دین مرا ہے، مجھ مصطفیٰ کے دین پہ یہ نہیں مرا، یہ مجھ مصطفیٰ کے دین پہ نہیں مرا۔ مثال کے طور پہ، حتیٰ کہ مجھے کسی نے مدرسے کے لیے دیا، مولانا صاحب یہ 20 روپے ہے، یہ مدرسے کے کام میں، اب میں کہوں کہ یہ معمولی سی چیز ہے، مثال کے طور پہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو دے دیا جیب خرچی کے لیے، یہ میں نے امانت کی خیانت کی، یعنی یہ اتنا اہم ہے امانت۔ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو، میں ایک مثال دینے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، یعنی اتنا مومن کو باریک بین ہونا چاہیے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کسی کی ایک پائی میں ہم خیانت کریں، کسی کی ایک پائی میں ہم 2 نمبری کریں، شرعاً جائز نہیں۔ تو لہٰذا یہ سید الانبیاء نے فرمایا۔ اب وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اربعۃ لا تدخل واحدۃ منہن بیتا الا خربا ولم یعمر بالبرکہ، امام فرماتے ہیں اے مومنو، اے علی والو، اپنے گھر میں 4 چیزیں داخل نہ ہونے دینا، ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا اور کبھی بھی برکت سے آباد نہیں ہوگا۔ امام کہہ رہے ہیں 4 چیزیں تمہارے گھر میں، ایک چیز آئی تمہارا گھر برباد ویران ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی برکت سے آباد نہیں ہوگا۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہم بھی اجتناب کریں۔ بسم اللہ، آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد اللہ۔ مولا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ان 4 چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الخیانہ، پہلی چیز خیانت ہے، جس گھر میں خیانت داخل ہو گئی، امام فرماتے ہیں پھر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس گھر میں خیانت داخل ہو گئی پھر اس گھر میں کبھی رحمت الہی آ نہیں سکتی۔ لہٰذا اپنے گھروں کو پہلے خیانت سے بچائیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی امانت رکھتا ہے تو خیانت نہ کریں۔ عام طور پہ ہمسایوں نے رکھا ہے ذرا دودھ رکھ لیں، یہ آپ کی فریج ہے، ہم نے رکھ لیا۔ مثال کے طور پہ مرد تھکے ہوئے آئے، کہا کہ چائے پلائیں، میرے پاس دودھ نہیں ہے، فریج میں دیکھا، کہا کہ دودھ تو پڑا ہے، مثال کے طور سمجھا رہا ہوں، کہا کہ یہ ہمسایوں کا ہے، کوئی بات نہیں تم مجھے اسی میں سے پلا دو، تو ہماری فریج میں تو انہوں نے رکھا ہے، آپ نے رکھتے وقت تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ سے کرایہ لیں گے، آپ نے امانت رکھی تھی، اب اس میں سے چائے پینا یہ مال حرام اور گناہ ہے۔ لوگ کرتے ہیں ایسے عام طور پہ، ابھی چند مثالیں آئیں گی جو روز مرہ ہم لوگ حرام کرتے ہیں اور مال حرام کھاتے ہیں، وہ چند مثالیں آئیں گی۔
لہذا پہلی چیز امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھروں کو برباد کرتی ہے، ویران کرتی ہے، برکت نہیں آتی، وہ ہے خیانت۔ نمبر 2 والسرقہ، وہ ہے چوری۔ جس گھر میں چوری کی عادت پڑ جائے لوگوں کو، وہ گھر برباد ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ چوری چاہے 1 روپے کی ہو یا چاہے 1 لاکھ روپے کی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ چوری ہے، چاہے 1 روپے کی کریں یا 1 لاکھ روپے کی کریں، لہٰذا یہ بھی خود گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ کس قدر برباد ہو جائے گا وہ شخص ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں بڑے بڑے روزے دار، عبادت گزار، حاجی لوگ، نمازی لوگ جب آئیں گے، ان کے نام اعمال مکمل ہوں گے، اب یہ خوش ہو کے جانے لگیں گے، ہمارے نام اعمال مکمل ہیں، اب ہم جنت جائیں گے۔ ایک مرتبہ فرشتہ آ کے کہے گا ٹھہرو، جنت جانے سے پہلے ٹھہرو، ابھی خدا کی طرف سے ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس مومن کا ہاتھ فرشتے پکڑ کر میدان معاشر میں دکھائیں گے، ہے لوگوں دیکھو کسی نے اس سے پیسے تو نہیں لینے، آپ میں سے کسی کو اس نے مارا تو نہیں تھا، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا تھا، جس نے اپنا حق لینا ہے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کس قدر رسوائی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت ہے سید الانبیاء فرماتے ہیں پھر میدان معاشر میں نمازی دیندار لوگوں کو جب لے کے جا رہے ہوں گے، اتنے میں کچھ لوگ کوئی آ کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، آواز قدرت آئے گی اس کو پیسے دو، وہ کہے گا میرے پاس تو نہیں، یہ تو عالم بھی اور ہے، چلو فرشتوں اس کے 4000 دن کی نماز، 4000 رکعت نماز، کتنی؟ 4000 رکعت نماز 1 روپیہ کھانے کے بدلے اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ 4000 رکعت یعنی 2000 صبح کی نمازیں، صرف 1 پائی ہم کھا گئے ہیں۔ اور پھر اور شخص آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، دو اس کو دیت دو، میرا اللہ میرے پاس نہیں ہے، فرشتوں اس کے روزے، اس کی کچھ نمازیں اور کاٹ کے اس کو دے دو۔ اور شخص آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، فرشتوں اس کو فلاں چیز دے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کرتے کرتے اس بد نصیب مومن کا نیک نام اعمال ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائے گا اب اس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، پھر اور لوگ تقاضا کریں گے یا اللہ ابھی بھی اس نے ہمارا دینا ہے، فرشتے کہیں گے بار الہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، آواز قدرت آئے گی کوئی بات نہیں، اب ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں درج کرتے جاؤ۔ زنا اس نے کیا تھا، لکھو اس کے نام اعمال میں، شرابی اس نے پی تھی، لکھو اس کے نام اعمال میں، ہیں لوگوں پر ظلم اس نے کیا، لکھو اس کے نام اعمال میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سارے نام اعمال اس کا جب بھرا جائے گا پھر فرشتے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا سب سے غریب بندہ یہ ہے، اپنے زمانے کا نمازی تھا، دیندار تھا، حاجی تھا، قرآن پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق کی وجہ سے اپنے نیکیوں کو برباد کر کے جہنم چلا گیا۔ اللہ اکبر، لہذا ایسا نہ ہو، اللہ کے بھی حقوق ادا کریں، لوگوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ تو دوسری چیز ہے والسرقہ، چوری۔ نمبر 3 وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، وشرب الخمر، آپ نے فرمایا جس گھر میں شراب داخل ہو گئی وہ گھر بھی ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر بھی بربادی سے نہیں بچتا۔ نمبر 4 والزنا، جس گھر میں زنا داخل ہو جائے پھر وہ بھی گھر بربادی سے نہیں بچتا، زنا اور فنا ختم ہر چیز۔ اسی لیے کہتے ہیں صاحبان علم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی بچی دینی ہو نا، بیٹی دینی ہو، پہلے تو دیندار دیکھیں، لیکن اگر کہیں پر آپ کو تسامح کرنی ہو، چشم پوشی سے کام لینا ہو، تو کم از کم یہ خیال ضرور کریں کہ اس جوان میں 3 باتیں نہ ہوں، ایک شرابی نہ ہو، دوسرا زانی نہ ہو، تیسرا جواری نہ ہو، کیونکہ زانی، شرابی اور جواری یہ اپنے گھر کو برباد کرتا ہے، یہ اپنا سارا مال، اپنا سارا کچھ برباد کرتا ہے۔ تو لہذا یعنی اگر بے نمازی ہوا تو وہ سدھر سکتا ہے،
بے ریش ہوا اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور خامیاں ہوئی اس کی بھی، لیکن شرابی، زانی اور جواری یہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، بیوی کو بھی ختم اور گھر کو بھی برباد۔ تو لہٰذا یہ 4 چیزیں تھیں، امام علیہ السلام نے خبردار کیا ان میں سے کوئی ایک کام ہوا تمہارے گھروں میں، تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے اور برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو یہ تھی خیانت کے بارے میں روایات اہل بیت۔ تو خیانت کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ خیانت کی چند قسمیں ہیں، خیانت کی چند قسمیں ہیں، 3 قسمیں۔ ایک خیانت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، ایک خیانت ہوتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور ایک خیانت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کون سی خیانت ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرنا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ ذرا پیچھے والے اہل ایمان ادھر آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد و اہل بیت اللہم صلی بار دیگر باواز بلند صلوات، بسم اللہ آگے تشریف لیں، اللہم صلی علیہ، آجے بیٹا تشریف لیں آگے، بسم اللہ، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علیہ۔ احترام ہوتا ہے، جب کوئی آگے بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں فوراً، تو بس صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو لہٰذا آگے کوشش کیا کریں، خود آگے بیٹھا کریں، آگے بیٹھیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے، پیچھے بیٹھے رہیں گے تو پھر کتنے خیالات میں آپ چلے جائیں گے۔ جب ہم نجف اشرف میں پڑھتے تھے ہمیں اساتذہ کی یہی تاکید ہوتی تھی، اگر سمجھنا ہے تو آگے بیٹھ کے درس کو سمجھو، پیچھے سے آپ خیالات کی دنیا میں بیٹھیں گے، جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے۔ آگے بیٹھیں، آگے ہمیشہ سنیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھتا ہوں اور یہاں آنے تک جو ہے یہی درس تفسیر قرآن میں مجھے کتنی کتابیں ٹنڈولنی پڑتی ہیں، مجھے نیٹ کے اوپر کتنے کتاب خان کتنا کھول کر ان کے اندر ریسرچ کرنی پڑتی ہے، عربی میں، فارسی کی کتابیں، عربک کی کتابیں۔ بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی میں محنت کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جوانوں تک کوئی پیغام پہنچ جائے، کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو میں تو اپنے لیے بخشش اور نجات سمجھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وعلی۔ پہلا خیانت ہے اللہ کے ساتھ، دوسری رسول اللہ کے ساتھ، تیسری لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ کے احکامات کی لاپرواہی کرنا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنا۔ تو لہٰذا اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے مثلا وہ ہے عقل، اس عقل کو استعمال کریں اللہ کی معرفت کے لیے۔ یہ ہے، یہ اللہ نے عقل ہمیں امانت دی ہے، اپنی معرفت کے لیے دی ہے، اپنے دین کی شناخت کے لیے دی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس امانت کا خیال کریں۔ اگر ہم نے صحیح نہیں کیا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کی، تو پھر ہم اللہ کے حق میں خیانت کریں گے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں، خود وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد روایت میں ہے امام علیہ السلام، ان علیًا اذا حضر وقت الصلاۃ یتململ ویتزلزل ویتلون، جب نماز کا وقت ہوتا علی ابن ابی طالب اس طرح آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا، اس طرح آپ کرلاتے، اس طرح آپ بے قرار بے چین ہوتے، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، جس طرح اس کے چہرے پہ موت کی زردی ہوتی ہے، علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ موت کی زردی ہوتی۔ کب؟ جب وقت نماز ہوتا، بے قرار اور بے چین ہوتے۔ تو جب کسی نے پوچھا فَيُقَالُ لَهُ مَا لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مولا کیوں آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کیوں بے قرار ہو رہے ہیں، کیوں بے چین ہو رہے ہیں، اتنا اضطراب کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں جاء وقت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا ہے، وقت و امانت ہی، اللہ کی امانت کی وقت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں علی بے قرار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ تو لہٰذا علی کی بے قراری اور بے چینی اس وجہ سے۔ آپ دیکھیں
علی مولا ہم سب کے سردار نماز کے وقت میں اس قدر بے قرار، اس قدر بے چین، چہرے پہ موت کی زردی آ جائے اور ہم علی کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں، علی کے نام پہ روزے چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم تو 21 کو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہم نے خون کا پرسہ دینا ہے۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے آپ مولا کے عزادار بن کے رہیں، کیا امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے عزادار تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا؟ کسی روایت میں دکھائیں امام حسن نے کہا ہو میں اپنے بابا کے غم میں ہوں لہٰذا میں اب یہ روزہ توڑ رہا ہوں۔ امام کی شہادت کے ایام میں امام حسن نے اپنے روزے نہیں چھوڑے، امام حسن نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ بتاؤ جس علی کا بیٹا ہو کر اسی دن نمازیں نہیں چھوڑ رہا، روزے نہیں چھوڑ رہا، وہ امام علی میری اور آپ کی نمازیں اور روزے کو چھوڑنے پر امام راضی ہو جائیں گے؟ لہٰذا بعض لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہم نے جو ہے وہ زنجیر زنی کرنی ہے تو کیا پھر تو ہم نے مثلا روزہ ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ بالفرض پہلے تو یہ ہے کہ انسان جس فقیہ کی تقلید کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرے، زنجیر زنی کرنی ہے تو اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون نکالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لوگ شاید اس غلط فہمی میں کہ ہم خون نکالیں گے تو اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل۔ تو لہٰذا روزہ واجب ہے، روزے کو نہیں چھوڑیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو ایک روزہ چھوڑتا ہے وَخَرَجَ عَنِ الْإِيمَانِ، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، امام فرماتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں جو ایک روزہ چھوڑے یُعَذِّب، اس کو ضربے مارو، تعزیر لگاؤ۔ امام فرماتے ہیں پھر روزہ چھوڑے پھر اس کو سزا دو، ضربے مارو۔ جب امام فرماتے ہیں تیسری مرتبہ تیسرا روزہ چھوڑے اس کو پھر سزا دو۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی بدبخت بد نصیب 4 روزے چھوڑ دے اب اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، اس بدبخت کو قتل کر دو، اس ملعون کو اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور آج ہوں بھی اولاد علی، ہم تو سید ہیں بخشے ہوئے ہیں اور روزہ بھی نہ رکھیں، اور ہوں بھی مولائی ہم تو بخشے ہوئے ہیں ہمیں روزے کی بھی روزہ کسی پہ معاف نہیں ہے۔ روزہ مولا علی کی اولاد پہ ان دنوں میں معاف نہیں۔ کیا مولا امام حسن نے روزہ چھوڑا تھا؟ امام حسین نے چھوڑا تھا؟ حضرت عباس سلمدار نے؟ بھئی اس ضربت لگنے والے دن مولا علی کی اولاد اپنے بابا کی عزادار ہو کے روزہ نہیں چھوڑ رہی، آج 1400 سال بعد ہم علی کے نام پہ روزہ چھوڑ دیں، علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا کے عزادار بھی رہو اور روزے دار بھی رہو اور نمازی بھی رہو، پھر دیکھو آپ کا یہ عمل مولا کی خدمت میں جائے اور فرشتے لے کر جائیں۔ ماشاءاللہ آج علی کے غم میں روتا بھی رہا ہے، مجلس سے بھی سنتا رہا ہے اور جلوسوں میں بھی اس نے شرکت کی ہے، اور اس نے افطاری کے اہتمام بھی اس نے کیا ہے، اور اس نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے۔ تو مولا ایسے عزادار کے پرسے پہ راضی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ تو یہ تھا امام علی کی نگاہ میں اللہ کے حق امانت۔ دوسرا امانت رسول، رسول اللہ کی امانت میں خیانت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ رسول نے بھی کوئی امانت دی تھی اپنی امت کو؟ کیا دی تھی؟ جمعرات کے دن جب رسول کے گھر میں سارے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ، اللہ کے رسول نے کہا لے آؤ میرے پاس قلم دوات، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، صحیح بخاری ہے۔ اور حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ ایک درد میں مبتلا ہے، بعض میں تو یہ ہے کہ یہ رسول ہزیان کہہ رہے ہیں، یعنی الیاذ باللہ۔ تو بہرحال بڑے سخت یعنی الفاظ ہیں، اس کی علماء اہل سنت نے تعویل کی ہے کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد کیا تھا۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں جب نبی نے کہا ہے مجھے قلم دوات دو تو پھر ہمیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا اب دفاع کرتے ہو، ٹھیک ہے ہم صحابہ کے جہاں پر ان کا پسینہ گرتا ہے ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، تو ہم لیکن جو چیز سمجھنے کی اس کو سمجھے تو صحیح، سمجھنے کی تو کوشش کریں نا۔ بھی رسول اللہ مانگ رہے ہیں قلم دوات اور منع کر رہے ہیں حضرت عمر،
کہنے والے آج کل اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے منع کر دیا تھا تو پھر مولا علی کیوں نہیں دیتے تھے، وہ دے دیتے۔ بھئی مولا علی علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا تھا نا، یعنی یہ بات تو مان لی نا حضرت عمر نے منع کیا تھا، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم علی کے بغض میں جواب تو دینے بیٹھ گئے، یہ نہیں دیکھا نبی کا سر اس وقت کہاں تھا۔ نبی کا سر تھا علی کی گود میں۔ اب علی نبی کی توہین کر کے کیسے قلم دوا دینے کے لیے جائیں؟ پھر امت یہی کہتی، دیکھو علی اپنے امامت اور خلافت کو لکھوانے کے لیے قلم دیوات لے کر آ گئے تھے، لہٰذا نبی کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ مولا علی اطاعت نبی میں بیٹھے ہیں، نبی کا سر اپنی گود میں لے کے۔ تو بہرحال یہ جو ہے امت اس مشکل کا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتی، علماء اہل سنت خود پریشان۔ اس کا جواب آخری وقت میں تو انہوں نے لا کر دیا تھا۔ جی صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وعلی۔ تو بہرحال یعنی اب دیکھیں رسول اللہ نے امانت کیا دی تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہیں دو چیزیں امانت کے طور پہ دے رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ یہ نبی نے اپنی امت کو امانت دی ہے، اور اگر کوئی نبی نے دیے دو چیزیں، نبی نے کیا دیے؟ دو چیزیں۔ میری زندگی میں کہوں کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، میں اہل بیت کو چھوڑ دوں، میں تو خیانت کار ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں کہوں میرے لیے اہل بیت کافی ہیں، میں قرآن کو نہ مانوں، میں تو خیانت کار ہوں۔ نبی نے دو چیزیں دی ہیں، ہمیں بھی دو چیزوں پر زندگی گزار کے نبی کے پاس جانا ہے، تب کامیاب ہوں گے۔ جو قرآن کا دامن صرف پکڑے کہے میں اہل بیت کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ، اور جو کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی گمراہ۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ تھی دوسری خیانت۔ تیسری خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا۔ کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ خیانت۔ تو مثلا لوگوں کے امور میں خیانت کرنا۔ تو اب لوگوں کے ساتھ خیانت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے ساتھ خیانت کس طرح ہوتی ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کرائے کے اوپر مکان دیا، یہ بھی ایک قسم کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیلی کاغذات بنا کے اس کو بیچ دیں، یا ہم اس میں سے کوئی قیمتی چیزیں اتار لیں، یہ خیانت ہے۔ یا کسی نے رہن کے طور پہ گروی کے طور پہ کوئی چیز رکھی، ہم اس کو غلط استعمال کریں۔ یا مثلا مثال کے طور پہ کوئی ہمارے گھر زیورات رکھ کے گیا، مثال کے طور پہ وہ بھاری تھے وزن میں، ہم نے اسی شکل کے ہلکے بنا کے ان کو، یہ خیانت کی ہے جتنا ہم نے وزن کم کیا۔ ہوتے ہیں نا لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یا مثلا مثال کے طور پہ، تو یہ ہیں خیانتیں۔ اب آئیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی ہم خیانتیں کرتے ہیں۔ خیانتیں کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ عید قربان، مثال کے طور پہ عید قربان کے اوپر گوشت بھیجتے ہیں، ایک گھر میں غلطی سے 2 مرتبہ گوشت چلا گیا، ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اب بھئی ہر بندے کو پتہ ہے کہ گوشت تو 1 مرتبہ ہی آنا ہے، 2 دفعہ تو کوئی نہیں دیتا نا۔ تو اب یہ دوسری دفعہ جو گوشت ہے یہ واپس کرنا ہے، یہ واجب ہے، نہیں کریں گے یہ خیانت ہے۔ یا اسی طرح سے مثلا مثال کے طور پہ کسی نے مثلا علاقے میں سالنہ روٹی تقسیم کی، کوئی خیرات کی، کوئی اور چیز تقسیم کی، تو کسی کے گھر میں مثلا 2 افراد دیا ہے، تو اب 2 دفعہ جب چلی گئی وہ چیز، تو اس کا مطلب ہے جو دوسری دفعہ گئی ہے وہ غلطی سے گئی ہے، تو اب اہل خانہ کھا کے وہ کیا کریں؟ وہ چیز واپس کریں، نہیں کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ خیانت ہے، اور یہ مال حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 لقمہ حرام کھانے سے 40 دن نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح سے مثلا مثال کے طور پہ ہم گئے روٹی لینے کے لیے تنور پہ، اسے کہا 10 روٹی دیں، جب گھر آئے تو پتہ چلا 11 روٹی ہے، یا تو روٹی واپس دے آئیں یا پھر ان کو بعد میں اس کے پیسے دینا واجب ہے۔ آپ گئے دکان پہ، آپ نے کہا ہمیں 12 انڈے دیں، یہ اس لیے کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں تاکہ باقی مثالوں سے آپ خود ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم نے کہا 12 انڈے دیں، ہمیں اس نے جو انڈے دیے مثلا مثال کے طور پہ وہ 13 نکلے یا 14 نکلے، 1 انڈا واپس کریں جو زائد ہے، یا اس کی رقم دینا زیادہ کیا ہے؟ واجب۔ وہ کھائیں گے، وہ مال حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔
تو لہٰذا اسی طرح سے مثال کے طور پہ ہم گئے بازار سے کپڑے کا سوٹ خریدا، جو کوئی اور چیز خریدی، جب گھر میں آئے تو ہم نے بیگ کھولا تو اس کے اندر ہمیں اور سوٹ ملا، اس کے اندر اور کوئی چیز تھی. اب وہ ظاہری بات ہے وہ کسی کی آ گئی ہے، اسی مالک کی دکان کا آ گئے. تو اگر وہ دکان والے کی چیزیں آ گئی ہیں تو پھر اس دکان والے تک پہنچانا اور پیسے دینا واجب ہے. یا اگر کسی اور کی آ گئی ہیں تو پھر اس تک پہنچانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے. تو لہٰذا عام طور پہ ہم لوگ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ استعمال کر لیتے ہیں. یا اسی طرح علماء فرماتے ہیں کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، مثلا چوری کی آپ کے پاس ہے، آپ نے غفلت میں نادانی میں چیز چوری کی، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، ادا کریں واجب ہے. کوئی چیز غصب کی ہے، چھینی ہے، وہ بھی ادا کرنا واجب ہے. تو لہٰذا ان چیز یہ احکام ہیں روزمرہ کی ہمارے زندگی میں. اگر ہم امانت لوگوں کی ان چیزوں میں امانت میں خیانت کریں گے وہ چیزیں مال حرام ہیں، اور قیامت والے دن اس کے ہم جواب دے رہیں گے، اس کے جواب دیں. تو لہٰذا یعنی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت ہوتے. مثال کے طور پہ آپ ہماری مساجد میں جو ٹرسٹیز ہوتی ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ مثلا ہمارا افطاری میں شامل کریں، ہمارے اس میں شامل کریں، تو افطاری میں شامل کرنے کی بجائے کو اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ خیانت ہے. تو جب تک جو ہے وہ اس کی اجازت نہ ہو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے یعنی اب جو لوگ خیانت کرتے ہیں، روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الا لا یغلن احد بعیرا فیاتی بہ علی ظہرہ رعاء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس نے ایک اونٹ میں خیانت کی ہوگی، یعنی کسی کا اونٹ چرایا ہوگا. تو پھر وہ جب آئے گا قیامت والے دن کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے آئے گا اور اونٹ کی طرح بلبلا رہا ہوگا. اور جس نے کسی گھوڑے میں خیانت کی ہوگی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا تو وہ گھوڑے کی آواز وہاں اس سے نکالے گا. تو یعنی سید الانبیاء یہ بتا رہے ہیں جس چیز کی خیانت کرو گے اسی چیز کے ساتھ آؤ گے. جیسے قرآن کی آیت تھی کہ جو خیانت کرو گے اسی کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. سید الانبیاء نے بھی اسی کی وضاحت کی. تو لہٰذا روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ اپنی خیانتوں کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے اور دیکھیں گے اب تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، ہماری ان خیانتوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے پکڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ رو رو کے فریاد کریں گے. کیا کہیں گے؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی اللہ رسول اللہ کو شفاعت کے لیے بلائیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے. تو اس وقت سید الانبیاء اپنی زبان وہی سے فرمائیں گے فَأَقُولُ قَدْ بَلَّغْتُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. میں نے قرآن و سنت سے تمہیں سارا دین پہنچا دیا تھا، اب میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا اجازت نہیں ہے کہ تمہارے اس جرم کی بنا پر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے آزاد کروا دوں. رسول اللہ کہیں گے. تو لہٰذا یعنی خیانت کرنے والے لوگ قیامت والے دن پچھتائیں گے. تو لہٰذا انسان کے پاس اگر کوئی ایسے لوگوں کے حقوق ہیں تو انسان فوراً ان کو ادا کرے، امانتیں اس کو ادا کریں. تو لہٰذا اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرما رہے ہیں اور بے شک اللہ نے مومنین پر، ایمان والوں پر احسان کیا. کون سا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہ لوگ تھے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیوں کیا؟
حالانکہ رسول اللہ کی جو بعثت تھی وہ تمام انسانیت کے لیے تھی یا نہیں تھی؟ تمام کے لیے تھی نا. اس وقت تو مومنین تھے ہی نہیں. پہلے تو سارے مشرکین تھے یا ملت ابراہیمی پہ تھے. جو لوگ تھے مثلاً جیسے حضرت ابو طالب تھے، جو دوسرے جو تھے بنی ہاشم تھے، وہ تو ملت ابراہیمی پر تھے. تو لہٰذا مومنین یہ جو کہا ہے کہ مومنین میں البتہ ایک اشارہ یعنی ان کی طرف بھی ہے جو ملت ابراہیمی میں ہیں، جو حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ اور باقی جو گزر گئے تھے، یعنی بنی ہاشم کے جو تھے بزرگ تھے. لیکن ایک جواب یہ ہے کہ مومنین سے مراد یہ ہے چونکہ اگرچہ یہ مشرکین کے لیے مبعوث ہوئے، تمام انسانیت کے لیے تھے، لیکن رسول اللہ کی بعثت سے جو فائدہ اٹھایا کما حق وہ مومنین نے اٹھایا. کیونکہ مومنین رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے تھے تو ان کو نمونہ عمل بناتے تھے، تو اپنی جہالتوں کی اصلاح کرتے تھے، اپنی گمراہیوں کی اصلاح کرتے تھے. تو اس لیے کہا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کا کردار بہترین نمونہ عمل ہے. تو اب یہاں پر اس کے بعد ہے کہ ان میں بھیجا یعنی مکہ میں بھیجا، قریش میں رسول اللہ کو بھیجا. اب اکثر ہمارے جوان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم پاکستان اور انڈیا میں کیوں نہ بھیجا، یورپ میں کیوں نہ بھیجا، آسٹریلیا میں کیوں نہ بھیجا؟ سوال تو ہے نا بھی اللہ نے عرب میں کیوں بھیجا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے چونکہ مکہ اس وقت پوری دنیا کا عرب جزیرے کا مرکز تھا، یعنی روم سے جو حتیٰ کہ اس وقت مغربی ممالک تھے وہاں سے بھی قافلے آتے تھے تجارت کے لیے. مکہ شام سے، یمن سے، فارس سے، ہر طرف سے جو تھے مکہ تھا مرکز. مختلف قبیلے آتے، مختلف قومیں آتی، سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے. اسی لیے مکے کا نام ام القریٰ اسی لیے رکھا ہے کہ تمام شہروں کی ماں، یعنی تمام شہروں کا مرکز جہاں پر تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کعبہ بھی تھا. جب کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، تو اللہ مرکز اسلام بھی اسی کو بنانا چاہتا ہے. اور رسول اللہ کی بعثت سے پہلے چونکہ لوگ حج بھی کرتے تھے، کعبہ کا حج بھی کرتے تھے، اور عرب بدو جو مشرکین تھے وہ سال میں ایک مرتبہ اپنا میلہ بھی لگاتے تھے. تو اب کوئی میلے میں آتا تو کوئی حج کے لیے آتا، مختلف اقوام، مختلف ملکوں سے سارے لوگ آتے تھے. تو ایک مرکز تھا اس لیے. اور عرب لوگ جو تھے وہ تعداد میں، تو چونکہ یہ ایسی جگہ تھی جو ہر طرف لوگ جہاں سے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سید الانبیاء کو اس لیے مبعوث کیا. ایک حکمت تھی تاکہ یہاں سے دین اسلام پھیلے جو پوری دنیا کے لیے ایک مرکز ہے. تو اس لیے مکہ میں آپ کو مبعوث کیا، تو لہٰذا یہ آپ کے لیے جگہ قرار پائی. صلوات پڑھ دے محمد و تو رسول اللہ کی جو بعثت میں 3 چیزیں اہم تھیں. ایک تلاوت کتاب، دوسری تزکیہ نفس، تیسری کتاب حکمت، علم اور حکمت کی تعلیم. تو تلاوت قرآن جو ہے وہ رسول اللہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ رسول اللہ تلاوت قرآن کرتے چونکہ یہ لوگ پہلے وحی خدا سے جاہل تھے، تو رسول اللہ اس لیے تلاوت قرآن کرتے تاکہ ان کو وحی خدا سناؤ. تو آپ یہ جو قرآن سنتے ہیں نا، یہ اللہ کی وحی سنتے ہیں. دوسرا تزکیہ نفوس، رسول اللہ تزکیہ نفوس کیوں کرتے؟ چونکہ ان کے اندر عقائد منحرفانہ تھے، مشرکانہ تھے، کافرانہ تھے. تو رسول اللہ تزکیہ نفوس یعنی ان کی عقائد اور ان کے اعمال کی اصلاح کرتے تھے کہ اپنے عقائد اور اعمال کو صحیح کرو. تیسری چیز قرآن یعنی کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ سنت. یعنی سید الانبیاء ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے. تو لہٰذا اب نبی کی رسالت کے 3 طریقے تھے. تلاوت قرآن، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 جو ہے تعلیم قرآن اور حکمت. یعنی پہلی میں تلاوت کرتے ہیں
تو تیسری میں تعلیم اور حکمت یعنی قرآن کو سمجھاتے ہیں۔ تو اب جو ہے نبی کے دین کا وارث کون ہونا چاہیے؟ جو قرآن کی تلاوت کے رموز کو جانتا ہو۔ اس لیے نبی کے اصحاب کو اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے اصحاب تھے جن کے صرف سورہ بقرہ آتی تھی۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب جنگ احد میں اصحاب نبی وہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے نا، تو مولا علی علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اے سورہ بقرہ کے یاد کرنے والوں کہاں بھاگے جا رہے ہو نبی کو چھوڑ کے؟ تو یعنی ملتا ہے نا، یعنی کچھ اصحاب نے کو کئی سال لگے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عمر کو 8 سال لگے تھے قرآن سورہ بقرہ کو یاد کرتے کرتے، 8 سال لگے۔ پھر انہوں نے جب یاد ہو گئی تو پھر انہوں نے شکرانے کے طور پہ ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو بہرحال اب دیکھیں یعنی صحابہ نبی ان کو یعنی حضرت عمر کو 8 سال میں یاد ہوئی، لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ علی سے پوچھو، میں بتا سکتا ہوں کون سی آیت دریاؤں میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت صحراؤں میں نازل ہوئی، کون سی آیت غار میں نازل ہوئی، کون سی آیت بستر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی۔ یا علی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو لہٰذا قرآن کے رموز سے جو واقف ہو، اور اخلاق یعنی نفسوں کو پاک کرنے والے تھے نبی، تو اب نفسوں کو پاک کون کرے گا؟ نبی کے اصحاب میں بڑے بڑے اصحاب تھے، توبہ کر کے شرک اور کفر سے توبہ کر کے نیک بنے، نمازی بنے، تابعدار بنے، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا، کوئی تو ہو سکتا ہے ان کو کہتا ہوگا کل تک تو ہمارے ساتھ مل کے تم بتوں کی پرستش کرتے رہے، کل تک تو مل کے ہمارے ساتھ تم شرابیں پیتے رہے، کل تک تو مل کے ہمارے ساتھ تم جوئے کھیلتے رہے، آج بڑا ہمیں سمجھانتے ہو ہیں۔ لیکن قربان جاؤں علی کی زندگی میں کوئی نہیں دکھا سکتا پلک جھپکنے کے برابر بھی غیر خدا کو علی نے سجدہ کیا ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا علی نے کوئی ایسا کردار اپنایا ہو جس پر خدا راضی نہ ہو۔ تو لہٰذا نبی کے دین کا وارث نفسوں کو پاک کرنے والا بھی علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دینا۔ تو نبی کی اپنی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، سید الانبیاء نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر نبی کسی اور کو علم کا دروازہ کہتے تو ہم سارے اسی کے دروازے پہ جاتے، ہم کبھی علی کے دروازے پہ نہ جاتے۔ ہم علی کے دروازے پہ اس لیے آئے جو کہ ہمیں نبی نے بتایا ہے، مجھ تک اگر آنے کے لیے کوئی دروازہ ہے وہ فقط ایک ہے، اور اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی۔ یہ چند آیتیں ہیں صرف ان کے ترجمے ہیں، اس میں کوئی روایت اور زیادہ پیغام نہیں ہے، تاکہ کل ہمارا ایک نیا موضوع ہے۔ آیت نمبر 166 میں فرمایا جنگ احد کے دن جب 2 گروہ مومنین اور مشرکین آپس میں مقابلہ کے لیے آئے تو جو مصیبت ان میں پہنچی وہ اللہ کے اذن سے پہنچی۔ جو ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان یعنی مشرکین کے درمیان اللہ کہہ رہے جو بھی مصیبت پہنچی وہ کس کی وہ پہنچی؟ اللہ کے اذن سے، تاکہ اہل ایمان پہچانے جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فبإذن۔ اب دیکھیں اسی آیت کو سامنے رکھ کے بعض لوگ پتہ ہے کیا اعتراض کرتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میدان سے فرار کر گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے آیت میں یہ مومن اور مشرکوں کے درمیان یہ جو مصیبت آئی یہ اللہ کے اذن سے آئی، یعنی اللہ تعالیٰ علیہ باللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان جنگ ہار جائیں۔ استغفر اللہ، غلط اس کو سمجھا گیا، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ جب جو علل و اسباب ختم ہو جائیں گے دفاع کے اور حفاظت کے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی کافروں کو تم پر غلبہ دینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا، تو وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ یہ معنی مراد ہے اللہ کے اذن سے،
نہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہاں مسلمان جو ہے یہ مارے جائیں اور مسلمان بھاگ جائیں، تو غلط معنی سمجھا گیا۔ آیت نمبر 167، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نفاق کرنے والے کون ہیں، اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں یقین ہوتا کہ واقعاً جنگ ہوگی تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ کن کو کہا گیا؟ منافقین۔ ان کو کہا کہ آؤ جنگ کرو یا دفاع کرو، تو مومنوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر ہمیں واقعاً یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی ہم تمہاری پیروی کرتے، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ جنگ ہوگی نہیں۔ تو جب وہ منافق کہتے تھے جب جنگ ہوگی نہیں تم لوگ ویسے ہی جا رہے ہو اس لیے ہم آتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات، ان کی دل کی خبریں بتا رہا ہے، اور فرمایا یہ لوگ عہد والے دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو منافق لوگ تھے نا یہ ایمان کے قریب اتنے نہیں تھے جتنا کفر کے یہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے جو کہتے تھے ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 168، اس میں اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں منافقین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقتول بھائیوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کیا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتے یعنی میدان جنگ میں نہ جاتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ ہمارے منافق بھائی وہ چلے گئے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ مارے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے گئے، تو ہماری اطاعت کرتے تو مارے جاتے۔ تو اے رسول کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ٹال دو۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ نے منافقین کی منافقت سے پردہ ہٹایا۔ منافقین کیا تھے؟ اللہ نے منافقین کی صفت یہ بتائی، مسلمان ان کو کہتے ہیں آؤ، اللہ نے کہا یعنی مسلمان جب مومنین رسول اللہ کی طرف سے خبر پہنچی آؤ جنگ کرو یا دفاع کرو، وہ کیا کہتے؟ نہیں تم ویسے جا رہے ہو، ہمیں یقین ہے تم جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور منہ میں۔ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ لے آئے وہ منافق ہے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے اس دوسری آیت میں یہ پردہ اٹھایا کہ میدان جنگ میں منافق بھی مارے گئے تھے جو گئے مسلمانوں کے ساتھ تھے، تو سارے مارے جانے والے مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ منافق ہوتے تھے جو اپنے مفاد کے لیے جاتے تھے۔ تو لہٰذا ان آیات نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم بھی اپنی صفوں میں پہچانو۔ ہو سکتا ہے جس طرح وہ منافقین رسول کے زمانے میں مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی تمہارے درمیان مولائیت کا دعویٰ کرے، مومنیت کا دعویٰ کرے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے، لیکن کردار سے وہ قرآن کی توہین کرے، کردار سے اہل بیت کے مقصد کو پامال کرے، لاکھ زبان سے دعوی ایمان کرے، دعوی مولائیت کرے، لیکن اپنے عمل سے وہ قرآن اور تعلیمات آل محمد کا دشمن ہے۔ قرآن خبردار کر رہا ہے بچ جاؤ، یہ لوگ منافق ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات میں اپنے نفوس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پروردگارہ کریم مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آج کی جو افطاری اور نیاز دسترخوان کا اہتمام سید حسین گردیزی بار الہ ان کی طرف سے اور جتنے مومنین کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ کریم مہربان اللہ سید حسین گردیزی کو نیک صالح وارث عطا فرما۔ مہربان اللہ جناب جعفر رضا گردیزی صاحب کی اہلیہ مریض ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ان سادات کے گھر پہ اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ مہربان اللہ ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر فرما۔ مہربان کریم اللہ برادر سید شوذب رضا زیدی کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما، جو انہوں نے اپنے گھر کا آغاز کیا بار الہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، ان کو حاسدین کے شر نظر بد سے محفوظ فرما۔ مہربان اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس کیے ان کی کلی حاجات پوری فرما۔